بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلبہ، اس لیکچر میں ہم اپنے کورس کو آگے بڑھاتے ہوئے خواجہ ناظم الدین کے دور کے اہم موضوعات ڈسکس کریں گے۔ میں نے آپ کو بتایا تھا گزشتہ ویڈیو میں کہ لیاقت علی خان کی شہادت کے فوراً بعد اسی دن یعنی 16 اکتوبر 1951 عیسوی کو یہ فیصلہ کیا گیا کہ خواجہ ناظم الدین کو، جو کہ اس وقت تک لیاقت علی خان کی شہادت تک گورنر جنرل کے عہدے پر کام کر رہے تھے، ان کو وزیر اعظم کا عہدہ سونپ دیا جائے گا اور وزیر خزانہ غلام محمد ملک کو گورنر جنرل کے عہدے پر تعینات کر دیا جائے گا۔ یہ بات ہم تفصیل سے ڈسکس کر چکے ہیں، یہ صرف آپ کی یاد دہانی کے لیے میں نے یہاں رپیٹ کی ہے۔ اسی پوائنٹ سے ہم آج کے اس ٹاپک کا آغاز کرتے ہیں۔ پہلے ہم جس طرح کہ ہر ٹاپک میں سبجیکٹیو کوسچن یعنی لانگ کوسچن لکھتے ہیں، اسی طرح اس ٹاپک میں بھی پہلے ہم لانگ کوسچن لکھیں گے، اس کو کور کریں گے اور اس ٹاپک کو مکمل کرنے کے بعد پھر اس کے شارٹ پوائنٹس بنائے جائیں گے۔ اسی ترتیب کے مطابق جو کہ اب تک ہم فالو کرتے آ رہے ہیں، آپ سوال بنائیں۔ خواجہ ناظم الدین کے دور حکومت کے اہم واقعات کا جائزہ پیش کریں۔ میں رپیٹ کرتا ہوں، خواجہ ناظم الدین کے دور حکومت کے اہم واقعات کا جائزہ پیش کریں۔ اسی کوسچن کو ایک اور طریقے سے بھی لکھا جا سکتا ہے، بڑے آسان طریقے سے میں آپ کو سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں۔ آپ ایک اور کوسچن بنائیں اسی کے ساتھ، بالکل اسی کے نیچے۔ پاکستان کے دوسرے وزیر اعظم خواجہ ناظم الدین کے دور وزارت میں پیش آنے والے اہم واقعات کا جائزہ پیش کریں۔ یہاں بھی آپ کو یہی بتانا میرا مقصد ہے، جو کہ ہم تفصیل سے پہلے ڈسکس کرتے رہے ہیں، کہ ایک ہی کوسچن کو کئی طریقوں سے پوچھا جا سکتا ہے اور آپ کو اس کی پریکٹس ہونی چاہیے، آپ کو اس بات کی اچھی خاصی سمجھ ہونی چاہیے تاکہ آپ کے لیے ایگزام میں پریشانی کا باعث نہ بنے۔ یہ بات کیونکہ بڑی تفصیل سے ہم ڈسکس کرتے رہے ہیں، اس لیے یہاں میں اس کو زیادہ تفصیل سے رپیٹ نہیں کروں گا۔ ہم نے کوسچن لکھ لیا۔ اب سوال کا جواب شروع کرنے سے پہلے آپ ایک چھوٹی ہیڈنگ بنائیں، ابتدائی معلومات۔ ابتدائی معلومات یعنی خواجہ ناظم الدین کے متعلق ابتدائی معلومات۔ خواجہ ناظم الدین کا تعلق بنگال سے تھا۔ یہ بنگال کے دارالحکومت ڈھاکہ کے ایک سرکردہ خاندان سے تعلق رکھتے تھے۔ نواب سلیم اللہ خان آف ڈھاکہ، جن کا ہم نے تفصیلی ذکر پہلے پڑھا تھا، ان کا تعلق ان کے خاندان سے تھا۔ اس طرح یہ ہم کہہ سکتے ہیں
کہ یہ ایک بنگال کے ایک معزز خاندان سے تعلق رکھتے تھے۔ انہوں نے قیام پاکستان سے پہلے مختلف عہدوں پر کام کیا۔ آل انڈیا مسلم لیگ میں بھی ان کا بڑا اہم کردار تھا، تحریک پاکستان میں ان کا بڑا نمایاں رول تھا۔ قائد اعظم کے ساتھ ان کو کافی عرصے تک کام کرنے کا اتفاق ہوا۔ انہوں نے بنگال کے وزیر اعلیٰ کی حیثیت سے بھی کام کیا۔ اس طرح ان کو مختلف انتظامی اور سیاسی عہدوں کا وسیع تجربہ حاصل تھا۔ یہ ایک انتہائی قابل احترام شخصیت کی حیثیت سے جانے جاتے تھے۔ اسی وجہ سے قائد اعظم کی وفات پر یہ فیصلہ کیا گیا تھا کہ ان کو گورنر جنرل بنا دیا جائے، اور اب یعنی لیاقت علی خان کی شہادت کے موقع پر یہ فیصلہ کیا گیا کہ ان کو وزیر اعظم کا عہدہ سونپ دیا جائے۔ اس حوالے سے یہ بات بھی قابل توجہ ہے کہ یہ مشرقی پاکستان یا بنگال کے نمائندہ بھی تھے، اور مشرقی اور مغربی دونوں حصوں میں ان کو کافی زیادہ قدر و منزلت کی نظر سے دیکھا جاتا تھا۔ اس وجہ سے اس کے علاوہ اور بھی کئی وجوہات تھیں، لیکن میں مختصر بات کروں گا۔ ان اہم مجموعی طور پر جو بہت ساری وجوہات تھیں ان کو وزیر اعظم بنانے کی، ان میں سے ایک اہم وجہ یہ بھی تھی کہ کیونکہ ان کو ایک معزز شخصیت کی حیثیت سے جانا جاتا تھا، اس وجہ سے قائد اعظم اور لیاقت علی خان کے بعد ان کو کافی زیادہ قابل احترام قومی رہنما سمجھا جانے کی وجہ سے وزیر اعظم کا عہدہ سونپ دیا گیا۔ چنانچہ اس فیصلے پر عمل درآمد کرتے ہوئے خواجہ ناظم الدین نے گورنر جنرل کے عہدے سے استعفیٰ دے دیا اور وزیر اعظم کا عہدہ سنبھال لیا۔ خواجہ ناظم الدین نے جب وزیر اعظم کا عہدہ سنبھالا تو آل انڈیا مسلم لیگ جو کہ اب پاکستان مسلم لیگ بن چکی تھی، اس حوالے سے ہم سیاسی جماعتوں کے ٹاپک میں تفصیلی ڈسکشن کریں گے کہ آل انڈیا مسلم لیگ کو تقسیم کر کے کس طریقے سے اس کے مختلف دھڑے بنائے گئے، قیام پاکستان کے بعد آل انڈیا مسلم لیگ کو کس طریقے سے مینیج کیا گیا، یہ ہم تفصیل سے پڑھیں گے۔ تو بہرحال مسلم لیگ پارٹی جو کہ اب پاکستان مسلم لیگ بن چکی تھی، اس نے خواجہ ناظم الدین سے درخواست کی کہ وہ مسلم لیگ پارٹی کے صدر کا عہدہ بھی سنبھال لیں۔ اس طرح خواجہ ناظم الدین نے مسلم لیگ پارٹی کے صدر کا بھی عہدہ سنبھال لیا۔ اب بیک وقت وزیر اعظم پاکستان اور صدر مسلم لیگ دونوں عہدے خواجہ ناظم الدین کے پاس جمع ہو گئے۔ یہ تھیں خواجہ ناظم الدین کے متعلق مختصر ابتدائی معلومات یا ان کا ابتدائی تعارف۔ اب مین ہیڈنگ بنائیں خواجہ ناظم الدین کے دور وزارت میں پیش آنے والے اہم واقعات۔ اس سے پہلے میں یہ آپ کو کلیئر کر دوں کہ یہ جو ہم نے پہلی ہیڈنگ بنائی اور ڈسکس کی ہے، یہ سوال کے جواب کا باقاعدہ حصہ بالکل نہیں ہے۔ اگر پرچے میں یہ سوال آتا ہے تو اس کے جواب میں آپ یہ نہیں لکھیں گے۔ یہ میں نے آپ کو یہاں سمجھانے کے لیے، ایک سیکوینس بنانے کے لیے، تسلسل بنانے کے لیے آپ کو یہ ہیڈنگ لکھوائی اور سمجھائی ہے۔ یہ سوال کے جواب میں قطعی طور پہ شامل نہیں ہوگی۔ خواجہ ناظم الدین کا دور حکومت بہت زیادہ مختصر تھا،
اس دور میں صرف چند ہی اہم واقعات پیش آئے جن کا ہم ذکر ان سب ہیڈنگز میں کریں گے جو کہ ابھی میں آپ کو لکھواتا ہوں۔ اس مین ہیڈنگ میں اب ساری کی ساری سب ہیڈنگز یا چھوٹی ہیڈنگز آئیں گی۔ پہلی ہیڈنگ بنائیں گندم کی قلت کا مسئلہ۔ آپ اس کو اس طرح بھی لکھ سکتے ہیں، ملک میں پیدا ہونے والا غذائی بحران۔ یہ میں نے دونوں طرح آپ کو لکھوا دیا تاکہ کتاب میں اگر کسی اور طریقے سے یعنی معمولی سے الفاظ کی تبدیلی کے ساتھ لکھی ہو تو آپ کو کنفیوژن یا پریشانی نہ ہو۔ آپ ان دونوں میں سے کچھ بھی لکھ سکتے ہیں، گندم کی قلت کا مسئلہ یا ملک میں پیدا ہونے والا غذائی بحران۔ خواجہ ناظم الدین کے دور کا ایک بڑا ہی اہم واقعہ یہ تھا کہ ان کے دور میں ملک میں گندم کی شارٹیج ہو گئی، جیسا کہ آج کل آپ اکثر سنتے ہیں جی کہ چینی کی شارٹیج ہوتی جا رہی ہے، چینی شارٹ ہو گئی ہے، کئی جگہوں سے ملتی نہیں ہے اور کئی جگہوں سے مہنگی ملتی ہے۔ اسی طرح اس دور میں گندم کی اور آٹے کی شارٹیج ہو گئی، اور بدقسمتی کی بات یہ تھی کہ ان کے اقتدار سنبھالنے کے فوراً بعد کچھ عرصہ بعد ہی یہ صورتحال ڈیولپ ہونا شروع ہو گئی۔ اب اس حوالے سے پاکستان نے دیگر اقدامات کے علاوہ ایک اہم اقدام یہ کیا کہ امریکہ سے قرضہ حاصل کیا، اور وہ قرضہ امریکی گندم خریدنے کے لیے ہی استعمال کیا، اور 8 لاکھ ٹن گندم جو تھی وہ امریکہ سے حاصل کی گئی اور اس بحران پر قابو پانے کی کوشش کی گئی۔ اب ظاہر ہے کہ امریکہ سے گندم کے آنے میں نسبتاً کافی ٹائم لگ گیا اور یہ گندم کا بحران شدید تر ہوتا چلا گیا۔ جو خواجہ ناظم الدین کے مخالف عناصر تھے وہ اس بحران کو مزید بگاڑ رہے تھے، آسان الفاظ میں آپ کو سمجھاؤں گا، تاکہ ان کی سیاسی پوزیشن خراب کی جائے۔ یہ کوششیں بڑی حد تک کامیاب ثابت ہوئیں اور خواجہ ناظم الدین کی ملک میں مقبولیت بڑی تیزی سے کم ہو گئی۔ جب خواجہ ناظم الدین نے وزیر اعظم کی حیثیت سے اقتدار سنبھالا تو میں نے آپ کو جیسا کہ پہلے بتایا ہے کہ یہ ایک بڑے باعزت اور معزز قومی رہنما کی حیثیت سے جانے جاتے تھے، چنانچہ عوام کو ان سے کافی زیادہ توقعات تھیں، لیکن ان کے اقتدار سنبھالنے کے کچھ ہی عرصہ بعد گندم کی شارٹیج ہوتی گئی اور یہ مسئلہ کافی شدت اختیار کر گیا، تو عوام بڑی تیزی سے خواجہ صاحب سے مایوس ہو گئے۔ میں نے آپ کو ایک بات پچھلے لیکچر میں بتائی تھی کہ لیاقت علی خان کے دور میں وزیر اعظم کے لیے قائد ملت کا ٹائٹل استعمال کیا جاتا تھا۔ لیاقت علی خان کو اس وجہ سے قائد ملت لیاقت علی خان بھی کہا جاتا ہے۔ خواجہ ناظم الدین کو کچھ عرصہ قائد ملت کہا گیا، اس کے بعد لوگوں نے ان کو قائد قلت کہنا شروع کر دیا، یعنی قلت جیسے کہتے ہیں نا فلاں چیز کی قلت ہو گئی ہے، تو یہ وہ والا قلت ہے۔ قائد قلت کا ٹائٹل اتنا زیادہ مشہور ہوا کہ اس کے بعد پھر کبھی کسی کو قائد ملت کا ٹائٹل نہیں دیا گیا۔ اس طرح گندم کی جو شارٹیج تھی اس بحران نے خواجہ ناظم الدین کی پوزیشن کو بہت زیادہ کمزور کر دیا۔ نیکسٹ ہیڈنگ بنائیں بنیادی اصولوں کی کمیٹی کی دوسری رپورٹ۔ بنیادی اصولوں کی کمیٹی کی دوسری رپورٹ۔ اس کی میں آپ کو ایگزیکٹ ڈیٹ بھی لکھوا دیتا ہوں، 22 دسمبر 1950 عیسوی، 22 دسمبر 1950۔
22 दिसंबर 1952 ईस्वी, 1952। मैंने आपको पहले बताया था कि लियाकत अली ख़ान के दौर में करारदाद मकासद की मंजूरी के बाद एक अहम काम ये किया गया कि आइन के अहम असूल मुतय्यन करने के लिए एक कमेटी बनाई गई जिसका नाम बुनियादी असूलों की कमेटी रखा गया। इसने अपनी रिपोर्ट तैयार करके दस्तूर साज असम्बली में पेश की, जिस पर काफ़ी एतराज़ात हुए। लियाकत अली ख़ान की हुकूमत ने वादा किया कि वो इन एतराज़ात की रोशनी में इस रिपोर्ट पर नज़र षानी करेगी और नई रिपोर्ट तैयार करके दोबारा दस्तूर साज असम्बली में पेश करेगी, और उस वक़्त तक दस्तूर साजी के हवाले से कोई काम नहीं किया जाएगा। ये सिर्फ मैं याद दहानी के लिए आपको बता रहा हूँ, वरना बड़ी तफसील से ये हम पिछले टॉपिक में, पिछली वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं। दूसरी रिपोर्ट की तैयारी के लिए काम अभी जारी था कि लियाकत अली ख़ान की शहादत का वाक़या पेश आ गया। लियाकत अली ख़ान के बाद ख्वाजा नाज़िमुद्दीन ने जब इक़्तिदार संभाला तो इस हवाले से तवज्जो दी गई और एक नई रिपोर्ट तैयार करके 22 दिसंबर 1952 ईस्वी को दस्तूर साज असम्बली के इजलास में पेश कर दी गई। इस रिपोर्ट का तफसीली ज़िक्र भी हम मुतल्लिका टॉपिक में, आइन साजी के टॉपिक में आगे चल के पढ़ेंगे। यहाँ सिर्फ इतना बता दूँ कि इस रिपोर्ट पर पहली रिपोर्ट से भी ज़्यादा एतराज़ात सामने आए और आखिरकार इस पर भी हुकूमत को नज़र षानी का वादा करना पड़ा, इस पर अमल दरामद को रोकना पड़ा, और इस रिपोर्ट ने भी ख्वाजा नाज़िमुद्दीन की गैर मकबूलियत में काफ़ी ज़्यादा इजाफ़ा किया, जिसकी कई एक वजूहात थीं। आइन की बुनियादी असूल वज़ा करने के हवाले से आइन की जो ख़ास बातें इस रिपोर्ट में तजवीज़ की गई थीं, उन पर इतने एतराज़ात हुए कि इस रिपोर्ट को भी, यानी ख्वाजा नाज़िमुद्दीन हुकूमत को भी लियाकत हुकूमत की तरह इस रिपोर्ट को, इस पर अमल दरामद को रोकना पड़ा और हुकूमत की पोजीशन काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो गई। मुल्क में हालात बड़ी तेज़ी से ख़राब होने लगे। बहरहाल ये बुनियादी असूलों की कमेटी की दूसरी रिपोर्ट, जिसको बुनियादी असूलों की कमेटी की तरमीम शुदा रिपोर्ट भी कहा जाता है, इसका पेश किया जाना भी ख्वाजा नाज़िमुद्दीन के इंतहाई मुख्तसर दौरे हुकूमत के चंद वाक़या, अहम वाक़यात में से एक वाक़या की हैसियत से जाना जाता है। इसके बाद नेक्स्ट हेडिंग है लिसानी मसले के हवाले से, जो कि हम अगली वीडियो में तफसील से डिस्कस करते हैं। यहाँ आप बेशक हेडिंग लिख लें, लिसानी मसला। लिसानी मसला, इसका तफसीली ज़िक्र हम अगली वीडियो में करते हैं।